السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين۔ زمانے کو پیام حق سنانے کی ضرورت ہے، زمانے کو پیام حق سنانے کی ضرورت ہے، خدا کے دین کی جانب بلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہم بے حد شکر و احسان مانتے ہیں کہ اس نے ہمیں قرآن و سنت کی عظیم دولت سے نوازا اور انبیائی دعوت کے لیے ہمیں چنا، اور ہم اس راستے پر ہیں اللہ کے فضل سے جو انبیاء کی دعوت ہے، قرآن و سنت کی دعوت، توحید کی دعوت، اور امت مسلمہ انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد پوری امت اس بات کی مسئول ہے۔ تو خالق و مخلوق کے مابین پیامی، سرمایہ عظمت ہے تیری ذات گرامی۔ تو مرد مسلمان ہے تو پیغام عمل دے، اٹھ اور زمانے کے مقدر کو بدل دے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ سعودی عربیہ جہاں اس وقت ہم روزی روٹی کی خاطر اپنی زندگی کا لیول تھوڑا اچھا رکھنے کی خاطر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی خاطر اپنے بچوں کے ہونٹوں پر مسکان لانے کی خاطر اپنے ماں باپ کی خدمت کی خاطر اپنے گھر کو چلانے کی خاطر سب کو چھوڑ کر کے سعودی عرب میں ہم روزی روٹی کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حلال روزی سے نوازے، ہمیں فقر و فاقہ سے محفوظ رکھے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ لیکن اس سعودی عرب میں ایک اور موقع ہے آپ کو دین حاصل کرنے کا۔ یہ روزی روٹی، یہ پیسہ اور ریال جس سے آپ اپنی دنیا سنوار سکتے ہیں، گھر بار چلائیں گے، اپنی دنیا کی زندگی میں خوش رہیں گے۔ لیکن ایک اور موقع ہے جہاں آپ اپنے دین کو سنوار لیں گے اور مرنے کے بعد آپ کو جنت الفردوس میں اللہ تعالی مقام دے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مومن کو دونوں چیزیں مانگنے کی ترغیب دی ہے، اچھی دنیا بھی وہ مانگے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو۔ اللہ تعالی نے جو دعا سکھائی ہے ہمیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آپ تو اپنی دنیا کما رہے ہیں پردیس میں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، 8-8 گھنٹہ 10-10 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہیں، اپنے مدیر کی، کفیل کی حکمرانی میں کام کرتے ہیں، اور اپنے خون و پسینے کا کمایا ہوا حلال پیسہ آپ اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو یہاں سے بھیجتے ہیں تاکہ وہ خوش رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان قربانیوں کو، بال بچوں سے جدائی کو اللہ تعالی قبول فرمائے اور ہمارے لیے اسے بھی ذخیرہ آخرت بنائے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے آخرت کو سنوارنے کے لیے آپ کے اندر اگر علم نہیں ہے تو آپ کو علم عطا کرنے کے لیے، آپ کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے، آپ کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، آپ کو عالم بنانے کے لیے، آپ کو شرک سے دور رکھنے کے لیے، آپ کو بدعات سے بچانے کے لیے، آپ کو اللہ کے بارے میں تعارف دینے کے لیے، آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھانے کے لیے، آپس میں آپ کیسے رہیں، آپ کی دنیا کیسے سنورے، آخرت کیسے سنورے، جہنم سے آپ کیسے بچیں، اس کے لیے سعودی عرب میں ایک بہترین نظام قائم ہے مکاتب جعلیات کا، جو انبیائی دعوت کا مرکز ہے، جس مقصد کے لیے انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے گئے تھے کہ اللہ کے دین کو پھیلائیں، لوگوں کو اللہ کے بارے میں خبردار کریں کہ وہ زندگی کیسے گزاریں، لوگوں کو شرک سے روکیں، لوگوں کو توحید سکھائیں۔ اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اس سعودی عرب میں مکاتب جعلیات، دعوی سینٹر اور انبیائی دعوت کے مراکز قائم ہیں۔ میں سب سے پہلے تو ان احباب سے گزارش کروں گا جو ان مکاتب میں کام کرتے ہیں، مجھ جیسے لوگ، کہ اللہ کے لیے انتہائی خلوص کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ، انتہائی محنت کے ساتھ، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اپنی اس حیثیت کو سمجھتے ہوئے آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں جہاں آپ کو بہترین آفس دی گئی ہے، بہترین رہائش عطا کی گئی ہے، آپ کو گاڑی دی گئی ہے، آپ کو نیٹ دیا گیا ہے، آپ کو کمپیوٹر دیا گیا ہے، آپ کو کتابیں دی گئی ہیں، آپ کے سامنے بڑے بڑے علماء کے فون نمبرز ہیں۔ ان تمام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ڈائریکٹلی کام کریں لوگوں کے سامنے، اور سوشل میڈیا سے بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنی آخری محنت خرچ کر دیں اس دعوت کو عام کرنے کے لیے، توحید کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنے کے لیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، بھولے جاتے تھے میرے آقا اس دعوت کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، کہ آپ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر دیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، دعات، علماء اور مشائخ جو ان مکاتب جعلیات میں ہو، انبیائی دعوت کے مراکز میں جو آپ بیٹھے ہو، میرے بھائیوں، انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم
इस ड्यूटी को कमा हक़हू निभाएं, तनख्वाह के लिए नहीं, सैलरी के नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, आपको अजीम मकाम दिया है कि आप वरसतुल अंबिया हैं, आप अंबिया के वारिस हैं। आप वो काम कर रहे हैं जो अंबिया किराम का काम था, आप वो दावत दे रहे हैं जो अंबिया किराम की दावत थी, आप अल्लाह की उस तौहीद की तरफ बुला रहे हैं जिसके लिए सारे अंबिया किराम आए थे, आप उस शिर्क से रोक रहे हैं जिसके लिए अल्लाह तबारक तआला ने 1,24,000 अंबिया किराम की का सिलसिला जारी किया था। मेरे दोस्तों, मेरे उलमा, मेरे मशाइख, मेरे असातिज़ा, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आपकी ये ड्यूटी बहुत अजीम है, बहुत नाजुक ड्यूटी है मकादिम जालियात में आपकी। अगर आपने यूं सुस्ती से काम लिया कि साहब जितनी मुदीर ड्यूटी दे उतना करेंगे, तो कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आपको उठ करके मुदीर और मकतब की दी हुई ड्यूटी से बढ़ करके अल्लाह ने जो आपको ड्यूटी दी है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। ये ड्यूटी आपको निभानी होगी, अल्लाह ने आपको ड्यूटी दी है। आप यहाँ हैं, ये आपकी जीत है कि आपको मौका मिल गया। आप यहाँ ना होते तब भी आपकी वो ड्यूटी 100% थी। जहां ना आपके पास गाड़ी होती, ना आपकी सैलरी होती, ना आपके पास नेट होता, ना कंप्यूटर होता, ना कुछ होता, आप किसी गांव में बैठ के होते, थोड़ा बहुत पढ़े होते, तब भी आपकी जिम्मेदारी थी, वो ड्यूटी थी। लेकिन आज अल्लाह तबारक तआला ने आपको इस मकाम पर बिठाया है जहां इल्म का पहाड़, इल्म के समंदर में आप हैं, तौहीद के शहर में हैं, सुन्नत के शहर में हैं। आप जो चाहें, जिस कदर इल्म हासिल, जिस कदर मेहनत तो मशक्कत के साथ लोगों को जहन्नम की आग से बचाएं, हिकमत के साथ लोगों का हाथ पकड़ें, उन्हें बुराई से मना करें, नेकी की दावत दें, मेहनत करें, मशक्कत करें, मुलाकात करें, ताकि क़यामत के दिन आप भी कामयाब हों और जिन्हें आप बुला रहे वो भी कामयाब। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, जब हम महसूस करते हैं कि हम दाई हैं तो अल्लाह थरथराता है, पता नहीं किस मकाम पर आता, पता नहीं कि हमने कितना हक अदा किया कि नहीं किया। 55 साल हमारी उम्र हो गई, आज 22 साल से मैं इस जगह पर हूं। क्या सह किया, क्या गलती की, किस कदर हमने खिदमत अंजाम दी, किस कदर बचा हुआ है। कोशिश तो यही है कि जिस कदर अल्लाह ताला ने इल्म दिया हमें, जिस कदर हमने उसके दीन को समझा है, सही तौर पर तहकीक करके, अपने साथी असातिज़ा से मसाइल मालूम करके, अपनी बदनी कुव्वत को जमा करके, अपनी इल्मी ताकत को जमा करके लोगों तक अल्लाह का दीन पहुंचाएं। मकतब के हाल में जब हमारा प्रोग्राम हो तो उनके सामने भी, और जब हम ज़ियारत पर जाएं लोगों से मुलाकात करने तो उनके कमरे में भी, और जब कोई ना हो, आप तन्हाई हो, आप बैठ जाएं फेसबुक पर, साथियों से जुड़ जाएं, लोगों को मौका दें सवालात करने के। लोग प्यासे हैं, तो खालिक व मखलूक के माबैन पयामी, सरमाए अजमत है तेरी जात गिरामी, तूफान की सोरिश है तेरी मस्त खरामी, है तुझको सजावार मोहम्मद की गुलामी। ईमान तेरे पास है, इकाम तेरे पास, कौनैन की रफात के है सामान तेरे पास। तू मर्द मुसलमान है तो पैगाम अमल दे, उठ और जमाने के मुकद्दर को बदल दे। सोशल मीडिया पर इतना काम है मेरे साथियों, मेरे दुआत, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे उलमा, मेरे मशाइख, इतना काम है कि अगर आपके मकतब में जाहिरी तौर पर काम कम है, आपके सामईन कम है, आपकी फील्ड ऐसी है जहां बाहर लोग नहीं मिलते, तो आप बैठ जाएं
اپنا موبائل لے کر کے نیٹ کھول کر کے پوری دنیا آپ کے ساتھ. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. کبھی کبھی میں جب تنہائی محسوس کرتا ہوں تو لائیو کھولتا ہوں موبائل اور جوڑتا ہوں لوگوں کے ساتھ اور بیٹھ جاتا ہوں دینی باتیں کرنے کے لیے. جس انداز کے لوگ ہوتے ہیں کچھ سوالات کرتا ہوں میں، بنیادی دینی باتیں، ادھر سے لوگ جواب دیتے ہیں، موقع دیتا ہوں میں بہت کم علم آدمی ہوں، میرے پاس علم کی بڑی کمی ہے، پھر بھی کوشش ہے کہ جس قدر علم ہے، حق بات ہے، اسے لوگوں تک پہنچائیں. بلغوا عنی ولو آیا. زمانے کو پیام حق سنانے کی ضرورت ہے، خدا کے دین کی جانب بلانے کی ضرورت ہے. اور دوسرا رخ میں علماء سے پھیر کر عوام کی طرف کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اور دوستو، آپ روزی روٹی کما رہے ہو، 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہو، یہ سارا پیسہ آپ کما کر کے اپنے گھر بھیج دیتے ہو. آپ نے اپنے لیے کیا کیا؟ آپ اپنا کیوں دین نہیں سیکھتے؟ آپ کو دین سکھانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ہمارا مکتب ہے، آپ مکتب میں داخل ہوتے ہیں، بہترین حال ہے، آپ کے لیے چائے کا انتظام ہے، آپ کے لیے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہم رکھتے ہیں، خوبصورت سا حال، ایسی تشریف لائیے، آرام دہ کرسیوں پر بیٹھیے. اس کے بعد ہم آپ کے سامنے تیاری کر کے مختلف موضوعات پر، نماز پر، زکوٰۃ پر، عقیدے پر، توحید پر، سنت پر، صحابہ کرام کی زندگی پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر، وضو پر، تیمم پر سارے مسائل بیان کرتے ہیں آپ کو دین سکھانے کے لیے. اتنے آرام کے ساتھ آپ کو یہ موقع کہاں ملے گا؟ سعودیہ چھوڑ دینے کے بعد پچھتاؤ گے، اللہ کی قسم پچھتاؤ گے کہ کاش ہم مکاتب جعلیات میں گئے ہوتے، کاش ہم نے علماء سے سیکھا ہوتا. ہم وہ لوگ ہیں، ہم مرغا کھانے والے نہیں ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں ایک کپ چائے پلا دیا اپنے کمرے میں تو ہم آپ کو بلا کر کھانا کھلانے والے. ہم وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ راستے میں ہم سے خوشی کے ساتھ مل کر کے آپ نے سلام کر لیا تو ہم آپ کو بلا کر کے اپنے مکتب میں لا کر چائے پلائیں گے. ہم کھلانے پلانے والے لوگ ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو عوام کو چوستے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو عطا کریں، آپ کو دیں، اور وہ چیز دیں کہ قیامت میں اللہ تعالی ہمارا گریبان پکڑ لے کہ تم نے ہمارے بندوں کو کون سی تعلیم دی. آئیے، اور پروگرام ختم ہونے کے بعد کھانا بھی حاضر ہے، فری، اللہ فری، پورا فری میرے بھائی آپ کو تعلیم دینے کے لیے. اس کے باوجود بھی ہم فون کرتے رہ جاتے ہیں، آپ کو بلاتے رہ جاتے ہیں. آپ اپنے 24 گھنٹہ میں سے 30-40 منٹ کا یہ درس، 40 منٹ زیادہ سے زیادہ، اور 15 منٹ میں کھانے تقسیم، یعنی 1 گھنٹہ کے اندر آپ کا سارا کام ختم. وہ بھی جمعہ کے دن، آپ کی چھٹی کے وقت آپ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ کام کرتے ہو، 2-2 گھنٹہ فون کرتے ہو، اور 3-3 گھنٹہ فلمیں دیکھتے ہو، گانے سنتے ہو. میرے بھائی، آپ اپنے لیے کیا کرو گے؟ کیا آپ 1 گھنٹہ ہفتے میں 1 گھنٹہ آپ دین کے لیے نہیں نکال سکتے؟ آپ اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے نہیں نکال سکتے؟ گاڑی خریدنے کے لیے 24 گھنٹہ محنت کرتے ہو، بچوں کو پڑھانے کے لیے 24 گھنٹہ محنت کرتے ہو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے 1 گھنٹہ نہیں دو گے؟ فری میں کچھ نہیں، آپ کو لاتے ہیں، آپ کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اور اس کے بعد عزت کے ساتھ اگر کوئی کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جائے آپ سے معذرت بھی کرتے. کیوں نہیں جڑتے ہیں آپ مکاتب جعلیات؟ فون کرنے کا ٹائم ہے، فلم دیکھنے کا ٹائم ہے، گانا سننے کا ٹائم ہے، 1 گھنٹہ وقت آپ کے پاس نہیں ہے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے؟ کامیڈی سننے کے لیے ٹائم ہے، فیس بک دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، گانے سننے کے لیے ٹائم ہے، لیکن 1 گھنٹہ آپ کے لیے اللہ کا دین، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اپنے رسول کو پہچاننے کے لیے، اللہ کا دین جاننے کے لیے
شرک سے بچنے کے لیے، توحید کو اپنانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ایسا علم سیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جو آپ کو آخرت میں نجات دے دے۔ آپ آ کر تو دیکھیے ان مکاتب میں ہم آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اللہ کی قسم آپ تعجب کرو گے، اور سعودیہ چھوڑ دینے کے بعد آپ پچھتاؤ گے کہ کاش ہم مکاتب جعلیات میں گئے ہوتے، کاش ہم نے دین کو سیکھا ہوتا۔ جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اللہ کی قسم وہ اپنی جگہ پر ایک داعی بن گئے، بارڈر کے سپاہی بن گئے، جن لوگوں نے مکاتب جعلیات سے فائدہ اٹھایا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ باہر لوگوں سے کہتے ہیں یہ سب صدقہ زکات کی کہ کھانے کھلاتے ہیں، مت جاؤ جعلیات میں، شیطانوں کی طرح روکو مت لوگوں کو۔ شکریہ ادا کرو سعودی عربیہ کا، یہاں کے تجار اپنے مال کا ایک رقم آپ کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ یہ غریب اپنے اپنے ملکوں سے آئے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، سعودی عربیہ کو اللہ تعالی نے پیسہ دیا ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ان کو دین بھی سکھا کر کے بھیجو، کیونکہ اس ملک کی بنیاد دعوت توحید پر ہے، دین پر ہے، اس لیے صرف پیسہ کما کے نہ جاؤ، اس ملک کے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے یہاں کے حکمرانوں کو، ان کو باقی رکھے، عزت دے۔ انہوں نے یہ چاہا کہ آپ ریال کما کے نہ جاؤ، آپ اللہ کا دین کما کے جاؤ، آپ توحید جان کر کے جاؤ، آپ سنت جان کے جاؤ، آپ قرآن سیکھ کر جاؤ، اور آپ ہو کہ آپ آتے نہیں ہو۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آپ اپنے بال بچوں کو اٹھا دو گے، ان کی زندگی کو اونچا کر دو گے، لیکن خود تباہ ہو جاؤ گے اور اپنے لیے کچھ نہیں کر پاؤ۔ وقت نکالو، ان مکاتب جعلیات کا رخ کرو، علماء کے فون نمبر لو، واٹس ایپ لو، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کیسے بچاؤ گے؟ علماء سے ربط نہیں ہے، دعوتی سینٹر میں آؤ گے نہیں، کمرے میں کام کرنے کے بعد آ کر کے فون اٹھا کر کے گپ کرتے ہوئے سو جاؤ گے۔ فون کرو کسی عالم کو، جعلیت میں فون کرو کہ شیخ ہمارے پاس آئیے، ان کو اپنے پاس بٹھاؤ، اپنے کمپنی کے لوگوں سے ملاؤ، ملاقاتیں کرواؤ، سوال و جواب کرو، سیکھو اور سکھاؤ۔ نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان، تمہیں زبردستی ہم سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور آپ ہو کہ صاحب سلام دعا تک نہیں ہوئی دور سے بھاگ جاتے، اسی مکتب کے سامنے سے گزر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا رخ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ سے کہ ہم نے تمہیں نعمت دی تھی، فری میں دین دیا تھا، فری میں توحید سکھانے والے تھے، فری میں میرے نبی کا دین سکھانے والے تھے، فری میں تمہاری خدمت کرنے والے تھے، تم کیوں نہیں گئے؟ تم بچ نہیں سکو گے قیامت کے دن۔ آپ کو سیکھنا پڑے گا، آپ کو دین جاننا پڑے گا۔ قبر کے سوالات جو ہے نا، من رب کا، ما دین کا، من رسول کا، آپ نہیں بتا سکو گے، اللہ کی قسم پھنس جاؤ گے۔ اللہ کا دین سیکھو، اللہ کو جانو، اللہ کے نبی کو پہچانو، دین جانو کیا چیز ہے، جانو کیا کیا چیز شرکیات ہیں جن کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جہنم بھی مر سکتے ہو اگر بغیر توبہ کے مر گئے۔ جانو کہ کیا کیا چیز بدعات ہیں جن سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اگر اس پر تم مر گئے تو تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ جانو کہ توحید کیا ہے، جانو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہے، جانو کہ بندے کا بندے پر کیا حق ہے، جانو کہ اللہ کا کیا حق ہے۔ یہ سب ہم آپ کو بتانے کے لیے بیٹھے، فری میں انتہائی احترام کے ساتھ آپ کو اللہ کا دین سکھانے کے لیے بیٹھے، اور آپ نہیں آتے۔ آپ کے لیے ہم نے قرآن کا حلقہ کھول رکھا ہے، بہترین حال ہے، بہترین حال ہے، آپ کیسے کہیں پائیں گے نہیں۔ آپ داخل ہو کر کے دیکھیے، داخل ہوتے ہوئے آپ کے لیے پانی کا انتظام، آپ کا نام لکھیے، دستخط کیجیے، پانی لیجیے ٹھنڈا ٹھنڈا، چائے پیجیے، اور اندر
आराम दह दीवानिया में बैठिए, कुरान हाजिर है, खत्ते पाकिस्तानी हामिल कुरान हाजिर है, उस पर लेकर के टेका लगा करके मस्ती के साथ बैठिए, अल्लाह का कुरान पढ़िए, हमारे साथ मिल बैठिए, आओ हम कुरान पढ़े। ये सब फ्री में, और कुरान पढ़ करके जाओ तो खाना भी लेकर के जाओ। इतना आसान ये मौका कहां पाओगे? आपको पैसा भी नहीं खर्च करना है, हम आपको खाना भी देते हैं, आपको पानी भी देते हैं, आपको चाय भी देते हैं, आपको आराम भी देते हैं, आपको गाड़ी से पहुंचा भी देते हैं, और आपको कुरान पढ़ाते भी हैं, हिफ्ज भी करवाते हैं। पुरानी जो आपने कुरान पढ़ा था गलत सलत, उसको हम सही भी करवाते हैं। आप क्यों कुरान से नहीं जुड़ते? फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। मेरे भाइयों, ये जो अपना वक्त आपका है, इसमें से थोड़ा सा वक्त निकालो अल्लाह के दीन को सीखने के लिए। फर्ज है आपके ऊपर, वाजिब है आपके ऊपर बुनियादी बातें जानना। आपको जानना चाहिए कि इस्लाम क्या चीज है, इस्लाम किसे कहते हैं। आप नहीं जानते, आप अमल नहीं करते। आपने अपने मुल्क के लोगों को बताया कि मुसलमान का मतलब झूठा, मुसलमान का मतलब जाहिल, मतलब मुसलमान का मतलब गुंडा, मुसलमान का मतलब बेईमान, मुसलमान का मतलब मुशरिक, कब्रों का पुजारी। ये सब आपने बता रखा है। आप नहीं जानते इस्लाम क्या है। हम आपको बताते हैं, फ्री में बताते हैं। आइए हम आपको संवारते हैं, बताते हैं इस्लाम क्या है, ताकि कोई आपसे पूछे आप बता सकें कि इस्लाम क्या है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए सहाबा की मजलिस में हजरत जिब्राइल आकर के आपसे पूछते हैं, बताओ इस्लाम क्या है। अल्लाह के नबी कहते हैं, इस्लाम ये है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। दूसरी बात, 5 वक्त नमाज पढ़ो। तीसरे साहिब नफाज निसाबत और ज़कात दो। चौथे रमजान के रोजे रखो। ताकत है तो हज करो। तुम जानो कि ईमान क्या चीज है, किन किन चीजों पर ईमान रखना जरूरी है। अगर हम नहीं जाए उस पर ईमान नहीं रखे तो काफिर हो जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। ये सब हम आपको बताने के लिए यहाँ बैठे, अपने प्यारे नबी की हदीसें सुनाने के लिए बैठे। वो नगमा आपको सुना रहे हैं फ्री में, आपका एहतराम करके, आपको इज्जत दे करके, आपको खाना दे करके, आपको एहतराम दे करके, अपने पलकों पे बिठा के आपको दीन सिखाना चाहिए। आओ अल्लाह के लिए आओ, जाहिल न बनो, दीन को जानो, जानो कि ईमान क्या चीज है। आप कहोगे अल्लाह पर ईमान लाना, तो अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है, उसकी शरह हमसे सुनो। फरिश्तों पर ईमान लाने का क्या माना है, आओ हम आपको बताते हैं। अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान लाने में क्या क्या चीजें दाखिल हैं, वो आओ हम आपको बताते हैं। अल्लाह ने जो किताबें भेजी हैं उन पर ईमान लाना, इसका क्या माना बनता है। आओ मकातिब जालियात में, आओ अंबियाई दावत के मराकज में, हम आपको बताते हैं। कयामत पर ईमान का क्या मतलब है, कितने मराहिल हैं, क्या कुछ होने वाला है। आओ मैं आपको बताऊं कि क्या मतलब है कयामत पर ईमान का। अंबिया किराम की दावत की सेंटर्स हैं जहां अंबियाई दावत दी जाती है आपको। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये कुरान और सुन्नत वाले उलमा आपका पैसा खाने के लिए, आपकी दावतें खाने के लिए नहीं, आपको खिलाने के लिए, आपको देने वाले, आपको संवारने वाले, आपको अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए। आओ कुरान सीखो हमारे पास। आपको अंग्रेजी पढ़ना आता है, हिंदी पढ़ना आता है, उर्दू पढ़ना आता है, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, आप कुरान नहीं पढ़ सकते, एक हर कुरान नहीं पढ़ सकते, शर्म आनी चाहिए। आप सब कुछ खर्च कर सकते हो, कुरान के लिए क्यों नहीं खर्च, कुरान के लिए आधा घंटा आप क्यों नहीं लगाते। आपको सूरह फातिहा याद नहीं है, आपको कुल अल्लाह पढ़ना नहीं आता है, आपको तहियात नहीं आती है, आपको दुरूद शरीफ नहीं याद है। आओ ये सब आपको सिखाते हैं, फ्री में सिखाते हैं, इज्जत देकर सिखाते हैं आपको।
نماز میں کھڑے ہونا آپ کو نہیں آتا، رکوع کرنا نہیں آتا، سجدہ نہیں جانتے کیسے کرنا ہے، تشہد میں کیسے بیٹھنا نہیں پتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد کیا کرنا کچھ پتا نہیں، آؤ ہم آپ کو سکھاتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ اگر آ نہیں سکتے، مشغول ہو، ہمیں بلاؤ، فون کرو کہ مولانا آئیے ہمارے کمرے میں، آئیے ہماری کمپنی میں، ہم سے ملاقات کرواؤ لوگوں سے، ہم آپ کا کھانے کے لیے نہیں، آپ کی خدمت کرنے کے لیے آئیں گے، آپ کے کمرے میں آئیں گے، آپ کے قریب کی مسجد میں آئیں گے، آپ کے باغ میں آئیں گے، آپ کے مزرے میں آئیں گے، صحرا میں آئیں گے، بکری چرا رہے وہاں آئیں گے، اونٹ چراتے وہاں آئیں گے، ہر جگہ ہم پہنچیں گے، آپ بتاؤ کہاں ہو؟ اللہ کا دین سیکھو ورنہ پھنس جاؤ گے، موت کچھ پتہ نہیں کب آ جائے اور جہالت کے حالت میں چلے جاؤ گے۔ کلمہ نہیں جانتے آپ، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، اللہ کی قسم یہ کلمے کا معنی کیا ہے نہیں پتا، پھر ہے مسلمان۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آؤ مکاتب جالیات میں، ہم تمہیں سب دیتے ہیں، انشاءاللہ قرآن پڑھا کے دیتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، منگل کے دن ہم نکلتے ہیں عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد یا عصر کے بعد کبھی لوگوں کے کمروں کی طرف، آپ اپنے کمرے کھول کے رکھیے، آپ ہمیں بلائیے، آپ ہمیں بٹھائیے، موقع دیجیے تاکہ ہم آپ کو اللہ کی دعوت پیش کرتے۔ حال یہ ہے کہ جاؤ لوگوں کمرے میں، کوئی فون کر رہا ہے تو ویڈیو کال چل رہی ہے، کوئی گانا سن رہا ہے تو گانا نہیں بند کر رہا ہے، کس دل کے ساتھ ہم آپ کو اتنی شرم نہیں، اتنی حیا نہیں کہ کوئی ایک عالم آپ کے روم میں آیا ہے، آپ تھوڑی آواز بند کر لیں، سنیں وہ کس لیے آیا ہے، آپ کچھ نہیں جانتے، آپ کو اپنی دنیا خوب آتی ہے لیکن دین کے بارے میں جاہل نہ بنو، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں دونوں طرف سے، اپنے دعات کے لیے بھی اپنے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی اور اس کرسی پر بیٹھ کر کے لوگوں کو اللہ کا سچا دین سکھانے کی توفیق دے، اور عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، ہم سے جوڑے تاکہ وہ شرک چھوڑیں، بدعات چھوڑیں، موحد بن جائیں، سنت کے تابع بن جائیں، جہالت چھوڑ جائے، قرآن سیکھ لیں، اور تاکہ ان کی دنیا اور آخرت سمجھ جائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔